دور دراز علاقے میں احسن نامی ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ روزگار کی تلاش میں بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ اس نے بادشاہ کو اپنے حالات کے بارے میں بتایا تو بادشاہ کو اس پر رحم آ گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس کام پر رکھ لیا۔ بادشاہ احسن کے کام سے بہت خوش تھا۔ ایک روز بادشاہ نے ایک بہت ہی قیمتی موتی اسے انعام میں دیا۔ موتی کو پا کر احسن بہت خوش تھا۔ اسی وقت اس کے پاس اس کا ایک دوست کریم آیا۔ اس نے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں اور تمہارا گھر میرے گھر کے راستے میں ہے۔ اگر تمہیں اپنے گھر میں کوئی کام ہے تو بتا دو۔ احسن نے وہ موتی کریم کے حوالے کیا اور کہا، یہ میری بیوی کو دے دینا اور کہنا کہ وہ اسے فروخت کر کے گھر کا خرچہ پورا کر لے۔ کریم نے اس سے وہ موتی لیا اور اللہ حافظ کہتے ہوئے چل پڑا۔ وہ شخص احسن کے گھر پہنچا اور احسن کی بیوی کو کہا، تمہارے شوہر نے مجھے تمہیں دینے کے لیے ایک موتی دیا ہے۔ احسن کی بیوی بہت ہی سیدھی سادی تھی۔ وہ سمجھی کہ شاید یہ کوئی مذاق کر رہا ہے اور بولی، بھائی میرے شوہر نے مجھے موتی دے دیا اور سمجھو میں نے لے لیا۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ کریم نے ان لوگوں میں سے 4 لوگوں کو گواہ بنایا اور کہا کہ یہ عورت مان رہی ہے کہ میں نے اسے موتی دے دیا ہے۔ اب میرا اس موتی سے کوئی واسطہ نہیں۔ اتنا کہا اور کریم اپنے گھر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد احسن گھر کی طرف نکلا۔ راستے میں وہ بہت خوش تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس قیمتی موتی کو بیچ کر اس کے گھر میں اب خوشحالی آ چکی ہوگی۔ اس کے بیوی اور بچے اب بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ لیکن جب وہ اپنے گھر پہنچا تو غربت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ احسن نے فوراً اپنی بیوی سے پوچھا، کیا میرے دوست نے تمہیں کوئی موتی نہیں دیا؟ بیوی نے کہا، میں نے تو سمجھا وہ مذاق کر رہا ہے، میں نے تو اس سے موتی نہیں لیا۔ احسن اسی وقت اپنی بیوی کے ساتھ کریم کے گھر پہنچ گیا اور اس سے کہا، تم نے میری بیوی کو موتی نہیں دیا۔ کریم نے کہا، 4 گواہوں کے سامنے تمہاری بیوی نے یہ بات مانی تھی کہ میں نے اسے موتی دے دیا ہے۔ وہ 4 گواہ موجود ہیں، تم چاہو تو پوچھ سکتے ہو۔ 4 گواہوں کو بلایا گیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا۔ آخرکار اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے لوگ قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی ایک بہت ہی عقل مند اور انصاف پسند انسان تھا۔ قاضی نے ساری بات سنی اور کہا، تم تینوں جاؤ اور ایک دوسرے سے چھپا کر مٹی کا ایک موتی بنا کر لاؤ، لیکن یاد رہے کہ وہ موتی بہت ہی خوبصورت اور قیمتی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں تم تینوں کو آدھے گھنٹے کا وقت دیتا ہوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد احسن، اس کی بیوی اور کریم علیحدہ علیحدہ مٹی کے 3 موتی بنا کر دربار میں حاضر ہو گئے۔ قاضی نے احسن اور کریم سے کہا، تم دونوں اپنا اپنا موتی دکھاؤ۔ ان دونوں کا موتی تقریباً ایک جتنا تھا اور اصل موتی سے بہت زیادہ ملتا تھا۔ اس کے بعد قاضی نے احسن کی بیوی سے کہا کہ تم بھی اپنا موتی لے کر آؤ۔ احسن کی بیوی نے کہا، حضور، اس موتی کو لانے کے لیے مجھے 3 لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ قاضی نے 3 آدمیوں کو بھجوایا اور جب موتی آیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک بہت بڑا اور وزنی پتھر تھا اور مٹکے جیسا تھا۔ قاضی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ صرف احسن اور کریم نے ہی وہ موتی دیکھا ہے، اسی لیے انہوں نے اس موتی جیسا مٹی کا موتی بنا لیا، جبکہ احسن کی بیوی نے کبھی وہ موتی دیکھا ہی نہیں، اس نے صرف موتی کا نام سنا تھا۔ کریم نے وہ موتی اس عورت کو نہیں دیا۔ کریم نے وہ موتی فوراً احسن کو دے دیا۔ احسن اور اس کی بیوی خوشی خوشی وہ موتی لے کر واپس گھر آ گئے اور اس موتی کو بیچ کر زندگی ہنسی خوشی بسر کرنے لگے۔